ناظرین، پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اور غزہ پر کنٹرول کرنا اور اسے ملکیت میں لانا اچھی بات ہے، اور ایران سے مذاکرات کے معاملے پر یہ کہا ہے ٹرمپ نے کہ ایران سے جلد مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، ڈائریکٹ مذاکرات یہ ہوں گے اور ہفتے کے روز مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گے ایران اور امریکہ کے درمیان۔ اس کے بعد کیا منظرنامہ بنتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر ایک دفعہ پھر رکاوٹیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئی، اس کے بعد رہا بھی کر دیا گیا۔ بہنوں کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے، کیونکہ پچھلے 3 ہفتوں سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر جو اندرونی معاملات ہیں ان پر بھی پروگرام میں بات ہوگی۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے وزیر اعظم کی بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، ہمارے پاس خربوں ڈالرز کے ذخائر ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو کے ساتھ امریکہ کے جو مذاکرات ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈائریکٹ مذاکرات ہوں گے۔ جی، میرے خیال سے مشرق وسطی کہہ لیجیے یا خاص طور سے جس ریجن میں اس وقت جنگ کے شعلے بھڑکے ہوئے ہیں اس کا حوالہ ہو تو ہائیلی انفلیمیبل صورتحال ہے وہاں۔ اسرائیل جو ہے وہ کسی صورت میں یعنی نہ تو جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی ایسا اقدام کرنے کے لیے تیار ہے جس سے پتہ چلے کہ شاید وہاں پر اب جنگ کے شعلے جو ہیں وہ بجھ جائیں گے۔ وہ جس قسم کی انسانیت سوز جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہلاکتوں کا سلسلہ شروع ہے، جس طریقے سے مظلوم بچوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، جس طرح سے ایڈ ورکرز کے خلاف بمباری ہو رہی ہے، جس طرح سے اس وقت جو وہاں کا منظرنامہ ہے اگر آپ دیکھیں تو نتھنگ از رائٹ دیئر۔ وہاں جنگ کے شعلے جو ہیں وہ اپنی بدترین صورت میں موجود ہیں۔ دیکھیے، ایران ایک ایسی قوت تھی جو اس خطے میں سٹیک ہولڈر تو آپ اس کو مانے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اس کے لیے اس کے جو اثر و رسوخ تھا، چاہے وہ لبنان میں تھا، چاہے وہ عراق میں تھا، چاہے وہ شام میں تھا، چاہے وہ یمن میں تھا، چاہے وہ غزہ میں تھا، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کے یہ جتنے بھی سٹرانگ ہولڈز تھے ان کو ویکن کیا گیا ہے۔ لبنان کو ویکن کیا گیا حسن نصر اللہ کی شہادت کے ساتھ، کیونکہ وہ روح رواں تھے وہاں کی تحریک کے، بہت ویک ہوئی وہاں کی تحریک، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں۔ حماس کا جہاں تک تعلق ہے، اسماعیل ہانیہ کو جس طریقے سے شہید کیا گیا ایران کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے جو حافظ اسد کا حشر شام میں ہوا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ سارے وہ ممالک اور وہ لیڈرشپ تھی جو پرو ایران تصور کی جاتی تھی، تو آہستہ آہستہ ان سب کو تو ٹیم کر لیا ہے، اور اس کے بعد پھر 5 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ایران کو، جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا۔ اور کل بھی ہم نے کہا تھا کہ آنے والے مذاکرات میں یہ طے ہوگا کہ کون سی چیز پر کون آگے جاتا ہے، کون پیچھے جاتا ہے۔ اب جو منظرنامہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، ایران براہ راست جنگ میں ملوث ہونا نہیں چاہتا، یہ ثابت ہو گیا ہے۔ چاہے اس کی جو اعلانات ہیں ان کو آپ گیدڑ بھبکیاں کہیں، چاہے آپ ان کو ہولو سلوگن چینٹنگ کہیں، جو بھی کر دیں وہ براہ راست وہاں انوالو ہونے سے کترا رہا ہے اور نہیں چاہتا کہ وہ۔ بخاری صاحب، اس لیٹر میں جو 5 پوائنٹس ہیں اس میں تو تقریباً ایران کی ہار ہے اگر دیکھا جائے۔ اگر اس پہ مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں تو ایران اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کیا آپشنز ہیں ایران کے پاس؟ 5 نکات کی تفصیل جو ہے وہ ہم نے کل بیان کی تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سے 2 نکات کے اوپر ایران جو ہے وہ سٹینڈ لے گا، اچھا، اور غالباً اپنی بات منوا بھی لے گا۔ ایک ہے کہ عراق میں جو اس کا اثر و رسوخ ہے وہ اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی تاریخی طور پر بے بنا وجوہات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ نیوکلیر پروگرام کے اوپر رول بیک کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس بات پہ تیار ہو سکتا ہے کہ میں اسے استعمال کروں گا سویلین استعمال کے لیے، یعنی میں نیوکلیر بم نہیں بناؤں گا۔ مگر اگر ہم دیکھیں تاریخ پہ ذرا نظر دوڑائیں ہم، تو یہ معاہدہ تو پہلے بھی ہو گیا تھا۔ یعنی وہ جو 5 ممالک پلس جرمنی، جس میں 5 جو ہیں وہ سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز تھے، ان کے ساتھ 14 جولائی 2015 میں جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ ساری باتیں تھیں۔ اس کی تفصیل اگر ہم بتانے بیٹھیں گے تو بہت دیر لگ جائے گی، لیکن چیدہ پوائنٹ جو ہے وہ ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت، جس میں امریکہ، چین، روس، فرانس، یو کے اور یورپی یونین 7 سٹیک ہولڈرز تھے، اور جرمنی، تو اس معاہدے کے تحت 13 سال تک ایران افزودہ یورینیم کو 98% تک کم کرے گا۔ جی، بڑی کڑی شرط ہے یہ بھی۔ بالکل۔
15 سال تک ایران صرف 3.65% یورینیم کو افزودہ کرے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ایران 10 سال تک ایسے اقدامات کرے گا جس سے ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا یقینی بنایا جا سکے۔ تو اٹ واز آلموسٹ سرنڈر، تو یہ معاہدہ تو ہو گیا تھا، لیکن آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پھر 8 مئی 2018 کو ٹرمپ صاحب اس میں سے کیوں نکلے؟ ہاں، اس کے پیچھے کیا وجہ، کیوں ابینڈن کیا ٹرمپ نے؟ دیکھیں نا، اسی ایشو کو لے کے دوبارہ پھر ایران کو لٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا۔ اگر اس معاہدے کو قائم رکھا جاتا، امریکہ اس کا حصہ ہوتا، تو اب اس کو نئے سرے سے کھولنے کی تو ضرورت نہیں تھی نا۔ بالکل۔ تو یہ جو دوبارہ سے کھولا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران کو ڈیفینسو پہ ڈالنا ہے، ایران کے بارے میں یہ یقینی بنانا ہے کہ نیوکلیر ہتھیار اس کے ہاتھ نہ چڑھے، کیونکہ یہ اگر آپ کو یاد ہو، میں آپ کو ریکال کرنا چاہوں گا، احمدین نژاد ایک پریزیڈنٹ تھے ایران کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو ڈیفینسو ایکٹیویٹیز ہیں، جس میں سب کچھ شامل ہے، نیوکلیر فیسلٹی بھی شامل تھی، اس میں سب کچھ تھا، ہم 3.5 منٹ میں اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ وہ بیان تو انہوں نے دے دیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ متعلقہ جو قوتیں ہیں ان کے الارم بج گئے ہوں گے نا، تو اس لیے ایران کا گھیرا ڈالنا بہت ضروری ہو گیا تھا ان کے نزدیک، اور وہ گھیرا ڈال رہے ہیں۔ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ آج بھی ایران مشرق وسطیٰ میں ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے، بالکل، جبکہ اس خطے کے تمام عرب ممالک تو پہلے سے ہی انگیجڈ ہیں۔ مطلب ان میں تو کسی میں اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں یا اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کوئی ہوا؟ ٹھیک ہے، لہٰذا ایران جو ہے یہ ایک واحد ایسی فورس رہ گئی تھی یا قوت رہ گئی تھی، ایسا ملک تھا جس کو انگیج کرنا ضروری تھا۔ اور اب یہ جو عمان میں ہفتے کو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایران کو انگیج کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ اس کے جو حتمی نتائج ہوں گے، اس میں یہ ہے کہ وہ جو 5 پوائنٹ تھے، ان میں سے 2 پوائنٹ کے اوپر ایران ضد کرے گا اور شاید منوا لے، اور باقی کے جو 3 پوائنٹ چھوڑے گا وہ چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے ویسٹ کے لیے اور امریکہ کے لیے اور ایون اسرائیل کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک طرف تو یہ پس منظر بخاری صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایران اپنی بات منوا لے گا؟ جس طرح سے آپ نے بات بھی کی ہے کہ 3 پوائنٹس پر یا 2 پوائنٹس پر ہو سکتا ہے کہ ایران امریکہ کو رضامند کر لے، کیونکہ اگر ایران کی پوزیشن دیکھی جائے تو ان کا بھی زبردستی مذاکرات کی ٹیبل پر امریکہ لے کر آ رہا ہے۔ دیکھیں، ایک بات آپ یاد رکھیں، جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اٹ از آلویز گیو اینڈ ٹیک۔ ڈکٹیشنز اگر کرنی ہو تو پھر جنگ ہوگی نا، پھر مذاکرات تو نہیں ہوں گے نا۔ اگر میں نے آپ کی 100% باتیں ماننی ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ لڑوں گا، آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھوں گا۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو الائیڈ ایکٹیویٹیز وہاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ اور جو نیتن یاہو کی ملاقات ہے آج کی، جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ مذاکرات ہونے والی ہے، جی، اس کی چند باتیں جو اب تک سامنے آئی ہیں، اگر اس کو دیکھیں تو وہ ٹوٹلی ون سائیڈڈ ہیں۔ وہاں ٹرمپ اور نیتن یاہو اس بات پر متفق دکھائی دیتے ہیں کہ غزہ سے فلسطینیوں کو چلا جانا چاہیے، جی بالکل، حماس کو خالی کر دینا چاہیے وہ علاقہ، اور اس کی اونرشپ لینے کو امریکہ جسٹیفائیڈ سمجھتا ہے اسرائیل کے لیے۔ یہ وہ انہونی ہے جو میرے خیال سے اس 7 اکتوبر کی جنگ سے پہلے جس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا، لیکن اب جیسا کہ ایونٹس ہیو انفولڈڈ، ایسا لگ رہا ہے کہ صورتحال ریڈیکلی تبدیل ہو گئی۔ بالکل، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ ہم کسی سے مذاکرات کیے بغیر جنگ کو جاری رکھ کے قیدیوں کو رہا کروا سکتے ہیں، یرغمالیوں کو۔ یہ نہیں ہونا، فلسطینی اور حماس کے لوگ یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ اب تک نہیں ہوا ہے۔ اتنی شدید خوفناک جنگ کے باوجود ایک قیدی اسرائیل رہا نہیں کروا سکا جنگ کے ذریعے۔ آپ کے سامنے ہے، جب قیدی رہا ہوئے ہیں، یرغمالی رہا ہوئے ہیں، تو ایک ایگریڈ انڈرسٹینڈنگ، ایک معاہدے کے تحت ہوئے ہیں۔ نیتن یاہو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نئے معاہدے پر جو ہیں کام کر رہے ہیں، تو بخاری صاحب کیا نیا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ وہی جو پرانے والا پوائنٹ کے اگر تو معاہدہ نیتن یاہو کی ٹرمز پر ہونا ہے تو وہ تو ایلیمینیشن چاہتا ہے فلسطینیوں کی بھی، اور فلسطینیوں کے جو ہمدرد فورسز ہیں ان کی بھی، انکلوڈنگ ایران۔ جی، آپ دیکھیں نا، اس وقت شام کے خلاف جو کارروائی نیتن یاہو کر رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ وہاں پر کوئی بھی پرو ایران یا پرو حماس ایلیمنٹس کو نہیں چاہتا کہ قوت پکڑے۔ آپ دیکھیے کہ وہاں اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ شام
लेबनान और सीरिया इन मुल्कों से पहले ही ऑलमोस्ट विड्रॉन है। जी जैसे मैंने कहा कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद से आपने देखा लेबनान में क्या सूरत हाल है। ये जो बशारुल असद थे, इनके रुखसत होने के बाद से शाम का क्या हाल है वो भी आप देख लें। लिहाजा वहाँ से तो ईरान की छुट्टी ऑलमोस्ट हो चुकी है, वहाँ पे तो ईरान का मसला रसूख नहीं है। अब ले दे के हमास का जो गजा का खिता था वो आपने देख लिया कि अब क्या है। इस वक्त ये मुज़ाकरात फोकस्ड इस बात पर शायद नहीं है कि गजा में क्या होना है, ये फोकस्ड इस बात पर है कि ईरान के साथ क्या सलूक होना है, या अमेरिका ने क्या सलूक करना है, या इसराइल ने कैसे डील करना है। ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान पंगेबाजी से बाज आ जाए और ईरान भी अरबों की तरह से चुप करके बैठ जाए। क्यों? क्योंकि ईरान के पास क्या इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है? क्योंकि ईरान जिस तरह से पहले बुखारी साहब बात कर रहा था कि मुज़ाकरात पर या एटमी मामले पर ईरान ने कहा था कि हम नहीं मानेंगे, लेकिन अब एक तरह से एकदम से फिर दोबारा से टिल्ट जो है ईरान का हमने देखा है कि वो मुज़ाकरात पर आमादा हो गया है। उसकी वजूहात ढूंढनी चाहिए ना हमें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यू हैव पिन पॉइंटेड ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, अगर हम हक़ाइक़ का जायज़ा लें, अगर हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ इसको डील करें, बिल्कुल। अरबों ने 2 जंगें लड़ी हैं इसराइल के साथ। अच्छा। अपनी तबाही कराई वो अलग बात है, कोई जंग भी जीती नहीं है, लेकिन बेपनाह नुकसान उठवाया इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इन टर्म ऑफ आई मीन इक्विपमेंट्स, इन टर्म ऑफ माली जो उनके नुकसान हुए हैं। ईरान ने तो अभी तक इसराइल के साथ कोई बाकायदा जंग नहीं लड़ी है। द ओनली थिंग दे हैव डन इज कि जो अभी ये जो शुरलियाँ जिसको कह लें आप, या जिसको सो कॉल्ड मिसाइल जो या पहुँच नहीं सके, या वो जो उनका सिस्टम है, दिफाई सिस्टम जो है आयरन डोम, उसने उड़ा दिए, मतलब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं बना ना जितने भी अटैक्स हुए उससे। तो कोई बाकायदा जंग अभी तक इसराइल के साथ ना लड़ी है, ना हमें लड़ने के लिए इमादा दिखाई देते हैं। जहाँ तक रेटरिक का ताल्लुक है, ईरान की लीडरशिप ने बेपनाह बयानात जारी किए हैं, चाहे वो खामेनेई हैं, चाहे वो वज़ीर ख़ज़ाना है, चाहे वो प्रेसिडेंट पोज़िशान है, सब बयानात तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बराह रास्त जंग में मुलव्वस होना चाहेंगे। एक मंजरनामा। दूसरा मंजरनामा ये है कि जो पूरी कुव्वतें इसराइल के साथ खड़ी हैं वो भी नहीं चाहेंगी कि ईरान किसी किस्म की मुदाखलत करे मिलिटरीली। हाँ जी। तो ये मंजरनामा वहाँ का जो है ना, ये बहुत खौफनाक मुझे दिखाई दे रहा है। बुखारी साहब, ये तो अब ज़ाहिर है जो मुज़ाकरात होंगे उसके बाद ही कुछ फाइनल हो सकेगा कि आखिर किसके लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन बुखारी साहब, गज़ा के लिए हालात वही कुछ हुआ है बुखारी साहब जो ट्रम्प चाहता था गज़ा पर कब्जा करना। वो बात भी कर रहा है कि गज़ा पर कंट्रोल करना और इसे मिल्कियत में लाना बहुत अच्छी बात है। देखिए, गज़ा का मंजरनामा अगर मैं बयान करने बैठूँ इस वक्त, तो पहले हम तो कहते रहे, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, कब्रिस्तान बन गया है। अब तो वहां से लोगों को हाँक के बाहर निकाला जा रहा है। बिल्कुल। इस पिछले चंद दिन में 4 लाख फलस्तीनी गजा छोड़ चुके हैं जी। अब वो रहमो करम पर है उन ममालिक के जिनके साथ बॉर्डर्स मिलते हैं जी, चाहे वो इजिप्ट है, चाहे वो शाम है, चाहे वो जॉर्डन है, चाहे वो है, कि वो उन्हें इजाज़त देते भी हैं अपने मुल्क में दाखिल होने की कि नहीं। बहुत कसम पुर्जी की हालत है। दूसरा एक अहम पहलू जो है वो ये है कि जवान जो फ़ौजों में भर्ती होते हैं, जवान जो तहरीकें चलाते हैं, उनकी शहादतें, उनका इस दुनिया से उठ जाना, वो उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। लेकिन जब अब लोगों के बच्चे मारने शुरू कर देते हैं जाहिर है, तो फिर माओं के हौसले भी टूटते हैं, मर्दों के हौसले भी टूटते हैं, और ये इस वक्त वहाँ हो रहा है। बुखारी साहब, ट्रंप का मंसूबा तो फिर वो पूरा हो रहा है ना, जो ट्रंप ने मंसूबा बनाया था तो उसको तो अमली जामा पहनाया जा रहा है। फिर देखिए, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका दुनिया की सुपर पावर, यानी सुपर पावर से भी अगर कोई अगली डिग्री है तो वो है, वो अपनी टर्म्स डिक्टेट कराने की कोशिश तो कर रहे हैं। और ख़ास तौर से ऐसी सूरत हाल में जब इस 1.5 साल में जो गुजरा है, जब से 7 अक्टूबर का अटैक हुआ है, आप मुझे बताइए, वेयर इज़ चाइना, वेयर इज़ रशिया? ये सुपर पावर्स नहीं है। वेयर इज़ यूरोपियन यूनियन, वेयर इज़ यूनाइटेड नेशंस? किसी की सुनी? किसी ने कुछ कहा? ये अमरीकी बेड़े जो आए हुए हैं वहाँ उस खित्ते में, क्या रूस ने भेजा अपना कोई जवाबी कि चले हम भी उन ममालिक को जो इस वक्त उनके साथ एग्रीमेंट में है, शाम के साथ उनका मुआहिदा है, डिफेंस पैक्ट है, वहाँ पर एयर बेस है, आपने देखा किसी ने कोई हरकत की हो, कोई अपने जहाज़ भेजे हों? तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर ट्रंप जो चाहेगा
تو وہ ہوگا نا, وہ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. واٹ اباؤٹ حماس؟ پھر حماس تو ختم ہو گئی غزہ پر, جو حماس کے لیے حالات وہاں پہ بن گئے ہیں, اور جس طرح سے مصر, اردن, فرانس بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی کو غزہ پر حکومت کرنی چاہیے. دیکھیے یہ وہ بات ہے, مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ کم سے کم ایک یورپی ملک ایسا ہے جس نے اس خطے کے 2 ممالک کے ساتھ مل کے آواز تو بلند کی ہے نا. بالکل. اب جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ یہاں سے ان کو نکالنے کی بجائے فلسطینی اتھارٹی جو وہاں کی الیکٹڈ یعنی کیبنٹ کہہ لیں یا الیکٹڈ حکومت ہے, اس کو کہیں کہ وہ غزہ کو مانیٹر کرے. ماننے کسی نے نہیں ہے, نہ اسرائیل مانے گا اس کے اوپر نہ کچھ, لیکن کم از کم کسی نے آواز تو اٹھائی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اسرائیل کو تو بخاری صاحب مسئلہ حماس سے ہے نا, وہ تو حماس کو خطے سے ہٹانا چاہتا ہے کہ حماس کی انوالومنٹ نہ ہو غزہ. دیکھیے وہ اب پوری فلسطینی قوم کو حماس سمجھتا ہے, کیونکہ آپ کے لیے کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر کے کہے کہ آپ حماس ہیں, آپ حماس نہیں ہیں. اس وقت تک جس طریقے کی یونٹی کا مظاہرہ ہوا ہے غزہ میں, اس سے تو آپ کو یہی لگتا ہے نا کہ پوری فلسطینی قوم حماس ہے, کیونکہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں, اور کوئی ان کے خلاف ابھی ریسنٹلی ہم نے سنا تھا 1-2 کوئی مظاہرے ہوئے تھے, لیکن پھر کہاں گئے وہ مظاہرے. دیٹ مینس حماس مینس پیلسٹینینز. بخاری صاحب جو ریزسٹنس چل رہی تھی دہائیوں سے, اس کا مطلب ہے کہ اب ریزسٹنس بھی ختم ہو گئی ہے؟ It is dying down, which is the most dangerous thing. کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ کسی طرف سے میزائل یا ڈرون اٹیک ہوئے ہیں, حوثیز خاص طور سے, ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. حوثیز ابھی تک ریزسٹنس کا سمبل بنے ہوئے ہیں اس علاقے میں, لیکن حوثیوں کے بارے میں بھی جو اگر آپ اس کا تنقیدی جائزہ لیں, پوری دنیا کی جو پاورفل لابیز ہیں وہ حوثیوں کے اس طرح سے خلاف نہیں ہیں. جی, اس کی کیا کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حوثیز جو ہیں وہ دونوں طرف کا انٹرسٹ سرو کرتے رہے ہیں. اچھا, مطلب وہ جو عرب ممالک ہیں ان کو پروٹیکشن دینے کا بھی سبب ہے حوثیز. ایران جو ہے اس کے ساتھ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ابھی تک وہ چل رہے ہیں. تو حوثیز جو ہیں ان کو بھی مطلب وہ بھی ٹارگیٹڈ ہیں. آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کے بحری بیڑے سے جتنے اٹیکس ہو رہے ہیں وہاں پر, تو وہ بھی بلیڈ تو کر رہے ہیں نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی ریزسٹنس جو ہے اس خطے سے اس کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے, اور ایک واحد ملک جو دعوے دار ہے. میں نے ابھی کہا آپ سے کہ کوئی ایسا ثبوت نہیں چھوڑا انہوں نے کہ انہوں نے براہ راست اسرائیل سے پنگا لیا ہو, لیکن ایک واحد ملک ہونے کی حیثیت سے اسی لیے ٹارگیٹڈ ہے. اور اسی لیے جیسا ہم نے پہلے کہا کہ امریکہ نے ایران کو انگیج کرنا مناسب سمجھا. اور ایک بات یاد رکھیں, جب آپ کسی کی ٹرمز پر انگیج ہو جاتے ہیں تو پھر یو ہیو ٹو گیو ان فیو تھنگس. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ کہ نہیں؟ تو جیسا کہ ہم نے پہلے تفصیل سے کہا بھی کہ ان 5 میں سے شاید 2 چیزیں ایسی ہیں جس پر ایران راضی نہیں ہوگا, اور شاید وہ اس کو. یہ جو 70 سال پہ پرانی جنگ تھی, اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر ہار گئے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی سپورٹ کی وجہ سے, کیونکہ وہ جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ اسرائیل کو. اب آپ پھر میری دکھتی رنگ جو ہے وہ اسے چھیڑ رہے ہیں. جی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس خطے کے تمام ممالک جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں, وہ ان پاپولر رجیمز ہیں وہاں پر. ہر ایک رجیم کو ایک خطرہ ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کی ناراضگی مول لی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے, ہم اقتدار میں نہیں رہیں گے. اس لیے وہ کوئی ایک ایسا کام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے جس سے ان کے اپنے مفادات کے اوپر زد پڑتی ہو. بالکل, اپنے مفادات کی وجہ سے شاید کوئی غزہ کے معاملے پر اس طرح سے بات نہیں کر رہا, نہ اس طرح سے انوالومنٹ جو ہے وہ شو کروائی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اس وقت غزہ میں جو حالات بنے ہوئے نہایت خطرناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں.